السلام على محمد وآل محمد صلوات ایک سورہ فاتحہ کی التماس بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين امام زمان علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون نعرہ الصلوات ایک بلندتر صلوات اب عبداللہ الحسین کا گفتگو اصول دین کے موضوع پر شروع ہوئی ہے اور کل اس بات کو بیان کیا گیا کہ عقلی طور پر آپ کے پاس دو راستے ہیں یا آپ خدا کے وجود کے اعتبار سے ایک ایسا لامتناہی سلسلہ مانیں کہ جہاں پر وہ خدا پر اگر نہ ختم ہوتا ہو تو وہ چلتا ہی رہے گا پھر جس کو ہم نے کہا کہ انفائنائٹ ریگریس آف کازز وہ چلتا ہی رہے گا ہم کہاں سے آئے اپنے ماں باپ سے وہ کہاں سے آئے اپنے ماں باپ سے وہ کہاں سے آئے اپنے ماں باپ سے
آپ 1 ارب 1 خرب اوپر چلے جائیے، اس سے اوپر پھر وہ سوال رہے گا کہ وہ کہاں سے آئے. یا تو یہ سلسلہ ہے. دوسری طرف سے آپ مان لیں ایگزسٹنس آف نیسیسری بینگ کو، یعنی واجب الوجود، جہاں سے ایک نقطۂ آغاز ہے. جب آپ ایک نقطۂ آغاز کو تصور کریں تو کل اس بات کو بھی عرض کیا کہ حتیٰ اگر کسی کے لیے شک ہے، یقین نہیں ہے ابھی اسے کہ خدا کا وجود ہے، شک بھی ہے کم سے کم، تو کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کے مطابق اسے خدا کے وجود کی طرف مائل ہونا چاہیے، نہ کہ انکار کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ امام ششن نے فرمایا اس ملحد سے کہ اگر مرنے کے بعد فرض کر کے خدا نہیں ہوا، ان کان الامر کما تقول، اگر ایسا ہے کہ جیسے تو کہہ رہا ہے، وَلَيْسَ كَمَا تَقُولُ، جبکہ ہے نہیں ایسا جیسے تو کہہ رہا ہے. یہ تو فار دا سیک آف آرگومنٹ ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ اگر ایسا ہے کہ جیسے تو کہہ رہا ہے جبکہ ایسا ہے نہیں، تو استوینا نحن وانتم، تو اور ہم برابر ہو گئے. ہمارے لیے بھی خدا نہیں تھا، تیرے لیے بھی خدا نہیں تھا، نہ تیرا کوئی فائدہ نہ ہوا، ہمارا کوئی نقصان ہوا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ کچھ وقت کی نماز پڑھ لی، ایک رمضان کا روزہ رکھ لیا، ایک منظم طریقے سے زندگی گزار لی، بعد میں سب ایکول. لیکن اگر وَإِن كَانَ الْأَمْرُ كَمَا نَقُولُ، لیکن اگر ایسا ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں، وَهُوَ كَمَا نَقُولُ، اور ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں. ایک مل کر سلوات بھیجو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. تو پھر ہمارے لیے ابدی فلاح ہے، تیرے لیے ابدی ہلاکت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر پروز اینڈ کونس کو آپ دیکھیں تب بھی عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ خدا کے وجود کی طرف آپ مائل ہو جائیں، تاکہ اگر خدا کا وجود ہے، یہ بالکل بیس سے ہم نے بات شروع کی تھی، تو آپ نقصان میں نہ رہیں. پھر بات کو ایک لمحے اور ایک سٹیپ آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر کسی کا وجود ہے، اور یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کل ہم نے مثال دی کہ میں ایک شیر کی پینٹنگ کو دیکھ کر تو یہ کہوں کہ کتنا بہترین بنانے والا ہے اس کا، اور جو اصل شیر ہے اس کے لیے کہوں کہ کوئی بنانے والا نہیں تھا، خود وجود میں آ گیا تھا. پینٹنگ کے لیے کہوں کہ کوئی بنانے والا ہے، یعنی ہم کبھی تصور نہیں کرتے کہ دنیا کے کوئی اسٹیڈیم بغیر بنانے والے کے وجود میں آ جائے، کوئی ایئرپورٹ بغیر بنانے والے کے وجود میں آ جائے، کوئی آئی ٹی اسپیس سینٹر بغیر بنانے والے کے وجود میں آ جائے. لیکن یہ جب سب جس پر تحقیق کر رہے ہیں وہ بغیر بنانے والے کی پوری کائنات وجود میں آئی ہوئی ہے، یہ عقل انسانی اس کو قبول نہیں کرتی. یعنی کوئی نہ کوئی تصور ہے. اسی تصور کو قرآن نے ابھار کر سورہ اخلاص کو نازل کیا. دیکھیں یہ بڑا عجیب ہے، قل هو اللہ احد، ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا سورہ ہے. آپ کے جوش فضائل کے لیے جملہ کہہ دوں، حضور نے فرمایا تھا یا علی مثلک فی الناس کا مثل سورۃ توحید فی القرآن. علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسے جیسے سورہ اخلاص کی مثال قرآن میں. کیونکہ سورہ اخلاص اس میں خالص ترین توحید کا بیان ہے، اس لیے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، اور 1/3 قرآن ہے. اسی لیے مرحومین کے اصالِ ثواب پر سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھا جاتا ہے، تاکہ 1/3 قرآن سے نیت یہ ہو کہ پورے قرآن کا ثواب ہدیہ ہو جائے. تو یہ 1/3 قرآن ہے. اسی لیے مولا علیہ السلام کے لیے جو حضور نے فرمایا کہ علی آپ کی محبت بھی سورہ اخلاص کی طرح، یعنی علی آپ کی محبت بھی 1/3 اور 1/3 اور 1/3 3 اعمال میں ڈیوائیڈڈ ہے. جو دل میں محبت رکھے اس کا آپ پر 1/3 ایمان ہے، جو عمل سے اظہار کرے اس کا 2/3 ایمان ہے، جو زبان سے بھی یا علی کہتے تو پورا ایمان ہے. تو کائنات کے سب سے بڑے موحد کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے فرمایا کہ الہی کفا بی عبدن یا علی، کفا بی عبدن ان اکون لکا، پروردگار میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میری عزت کے لیے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بی فخر ان تکون لی رب، اور علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے. الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، کہ تو پروردگار ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں تو علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. سبحان اللہ. یہاں سے وہاں تک ملتا اللہ
اب سورہ اخلاص پر آ جائیے گا جو ہم توحید کا بیان کر رہے ہیں، اور یہاں سے بات پھر کل تسلسل میں جڑے گی عدل الہی پر، کہ قل هو اللہ احد. اب یہ سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ قل، لفظ قل یہ بھی عجب ہے کہ اللہ نے خالص ترین توحید بھی ہم سے ڈائریکٹ خود نہیں کی، مصطفیٰ کے ذریعے سے کہی ہے. اللہ نے سورہ اسراء سے سٹارٹ نہیں کیا هو اللہ احد، قل اے محمد آپ کہیے. یعنی اللہ تو اپنی خالص توحید مصطفیٰ کے بغیر بیان نہ کرے. یہ کون سی امت ہے کہ جو یا رسول اللہ کے بغیر اللہ تک پہنچنا چاہتی ہے؟ اللہ تو ہم سے مصطفیٰ کے بغیر کلام نہ کرے، تم ڈائریکٹ پہنچو گے اللہ کے پاس بات کرنے کے لیے. تو قل هو اللہ احد، اور ابتدا میں بالکل ضمیر ہے، ہوا وہ احد ہے. دیکھیں کبھی بھی کلام یوزولی وہ ضمیر سے ڈائریکٹ نہیں شروع ہوتا. مثال طور پر میں آپ سے کہوں وہ صاحب آئیں، آپ کہیں کون صاحب؟ یہ وہ سے کیا بات شروع کی؟ پہلے نام تو لوں میں. ان کی طبیعت کیسی ہے؟ یہ محمل جملہ ہے، اس لیے کہ ضمیر سے میری بات شروع ہو رہی ہے. اللہ نے کہا وہ احد ہے. یہ وہ کہاں پلٹ رہا ہے؟ یہ وہ اس فطرت کی طرف پلٹ رہا ہے جو اللہ نے آپ کے وجود میں رکھی ہے. وہ جس خدا کے تصور کو تم سوچ رہے ہو نا، وہ دو نہیں ہے، وہ احد ہے. اب خود اس میں گہرائی ہے احد اور واحد کا فرق. واحد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے قرآن میں، للہ الواحد القہار، لیکن واحد ایک سطح ہے اللہ کی معرفت کی. لیکن جب توحید کے باب میں خالص ترین آپ ہوتے ہیں تو اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا قل هو اللہ واحد، قل هو اللہ، تو یقیناً کوئی فرق ہے. احد اور واحد دونوں اردو زبان میں ایک، لیکن عربی میں ایک فرق یہ ہے کہ واحد وہ ایک کہ جو تقسیم ہونے کے قابل ہو، یعنی پاسبلٹی ہو، ضروری نہیں لیکن پاسبلٹی ہے کہ تقسیم ہو سکے. جیسے ابھی آپ اس امام بارگاہ میں تشریف فرمائے تو یہ ایک ہال ہے، تو یہ ایک ہے لیکن یہاں سے آپ ایک دیوار بنا دیجئے تو دو ہو جائیں گے. ایک ہے لیکن تقسیم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. مزید تقسیم کر دے تو اور تقسیم ہو جائے گا. احد وہ ایک کہ جو تقسیم کے قابل نہ ہو، جس میں پاسبلٹی نہ ہو کہ وہ ڈیوائیڈ ہو سکے. اس لیے ہمارے اردو میں زیادہ بہتر استعمال ہوتا ہے یکتا. وہ یکتا ہے، ایک ہے یکتا. واحد ایک، یکتا یعنی احد، جہاں پر تقسیم ممکن نہیں کیونکہ وہ مرکب نہیں، بسیط ہے. توجہ کیجئے گا، احد اور واحد کا فرق سمجھ میں آ گیا. اس لیے اللہ نے جب اپنے لیے فرمایا تو کہا قل هو اللہ احد. جب مصطفیٰ نے اپنے لیے فرمایا کہ انا ولی من نور واحد، ایک نور تقسیم ہوا. اللہم صلی علی. تو یہ اللہ نے ہماری فطرت کو گویا ابھارا ہے کہ تمہاری فطرت میں ہے کسی نہ کسی خالق کا تصور. وہ جو ہے نا وہ احد ہے. اور ایک سورہ بقرہ کی ابھی آیت پڑھی میں نے ابھی خدمت میں، آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح. کنتم امواتا، جبکہ تم نہیں تھے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں ایک نہ ایک وقت تھا کہ جب نہیں تھا. کنتم امواتا فاحیاکم، پھر تم ہو گئے. امام نے ایک سوال کیا تھا ایک ملحد سے، امام ششمی کا مکالمہ ہے، کہ تو پہلے سے تھا یا بعد میں وجود میں آیا؟ کہ بعد میں وجود میں آیا ہوں. امام نے کہا اگر بعد میں وجود میں آیا ہے تو کیا تو نے خود اپنے آپ کو بنایا یا کسی اور نے تجھے بنایا؟ اگر یہ کہیں گے کہ اگر یہ کہے گا کہ میں نے اپنے آپ کو بنایا تو عقلی طور پر پاسبل نہیں، جب تو تھا ہی نہیں تو نے خود اپنے آپ کو کیسے بنا لیا؟ اور اگر کسی اور نے تجھے بنایا تو وہ کس نے بنایا؟ یقیناً وہ غنی علی الاطلاق ہے، تجھ سے بے نیاز ہے، وہ قدرت رکھتا ہے تجھے بنانے کی. اس نے پتا کیا جواب دیا؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے کسی نے بنایا یا نہیں. اب سلونی دعوے دار کا بیٹا ہے نا. امام نے کہا اگر تجھے معلوم نہیں ہے کہ تجھے کسی نے بنایا تو فرض کر کے اگر بنایا ہوتا تو کیسے بنایا ہوتا؟ اگر تیرا کوئی خالق فرض کر کے ہے، جو کہ ہے، تو تجھے کس طرح سے بہترین بناتا؟ ذرا بتا تو صحیح. جو تو بتائے گا وہی تو بنائے. ٹھیک ہے. تو کیف تکفرون باللہ، تو کیسے خدا کا تم انکار کرتے؟ کنتم امواتا، تم ایک موقع پہ نہیں تھے، فاحیاکم، تم ہو گئے. ثم یمیتکم، پھر ایک وقت آئے گا پھر نہیں رہو گے.
ثم یحییکم. اچھا یہاں تک تو سب کے لیے دیکھا بالا ہے کہ ہم نہیں تھے، پھر ہو گئے، پھر مر بھی جائیں گے. تو 3 اسٹیپس تک تو اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں بتلا رہے ہیں کیسا ہے. ثم یحییکم، پھر ایک اور بھی بات بتلا رہے ہیں. جب وہ ساری صحیح ہے نا تو یہ بھی مان لو کہ پھر ایک وقت آئے گا پھر زندہ ہوگے، پھر اس کے بعد پلٹو گے اللہ کی بارگاہ میں. تو کنتم امواتن، تم نہیں تھے، واحیاکم، ہو گئے. ثم یمیتکم، اس کے بعد مر جاؤ گے. سورہ واقعہ جو نماز عشاء کے بعد اس کے لیے پڑھنے کی تاکید ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ نے اپنی قدرت کے لیے ایک مثال دی ہے. کہا فلولا اذا بلغت الحلقوم، اگر تم سمجھتے ہو نا کہ کوئی طاقت نہیں ہے تم سے بڑی، تم ہی ہو، تو جب یہ روح تمہاری حلقوم تک آتی ہے نا، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جبکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو بے بسی سے. آگے اللہ نے کہا ترجعونہا ان کنتم صادقین، اس کو روک کے تو بتاؤ اگر تم قدرت رکھتے ہو تو. جو نکل رہی ہے نا واپس پلٹا کے بتاؤ ذرا. تو یہ بالکل اللہ نے انسان کے اپنے وجود سے بات شروع کی کہ تم اپنے آپ کو دیکھو. لہٰذا میں پھر ایک آیت پڑھتا ہوں، سورہ نمبر 41 سورہ فصلت. اس میں اللہ نے کہا سنورہم آیاتنا فی الآفاق، ہم دکھلائیں گے اپنے نشانیوں کو کائنات میں بھی، وفی انفسہم، تمہارے اپنے نفسوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ حق اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. دکھلا رہے ہیں، دکھلاتے رہیں گے. کہ اللہ نے جو نشانیاں دکھلائی ہیں، اب اس میں پھر میں کہوں ائمہ علیہ السلام ہی کے اتنے زیادہ مکالمات ہیں. کچھ پہلے کسی اور موضوع کے حوالے سے پڑھ بھی چکا ہوں، مثلا ہندی طبیب سے امام کا مکالمہ. اب ذرا غور کیجئے گا، کل میں نے ایک رزق کے بارے میں آیت پڑھی تھی، وہ 6 پارے کی پہلی آیت نہیں، 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو. رزق ایک کھاتے ہیں آپ، آنکھوں کی رطوبت نمکین بنتی ہے، زبان کی رطوبت اسی رزق سے شیرین بنتی ہے، کانوں کی رطوبت اسی رزق سے تلخ بنتی ہے، اسی رزق سے خون بنتا ہے، اسی رزق سے آنسو بنتے ہیں، اسی رزق سے ایک غذا ہے. اللہ نے اس کے لیے الگ الگ اثر ہمارے وجود میں رکھے. پھر امام نے اسے پوچھا کہ یہ بتا کہ یہ جو قدرت پروردگار ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں تمہارے نفسوں ہی میں دکھلائیں گے. آپ اسکل دیکھیں انسان کا، اسکل جو ہے نا وہ ایک نہیں، اس میں جوائنٹس ہیں. تو امام نے اسے پوچھا کہ اگر یہ اللہ کی قدرت کو جو اظہار ہے اگر ایک ہی اس طرح سے رکھنا تھا تو ایک ہی رکھ دیتا اللہ، یہ اسکل الگ الگ جوائنٹس کیوں رکھے؟ کہ مجھے نہیں معلوم. امام نے کہا اس خاطر رکھے ہیں کہ تاکہ جب تم دماغ سے سوچ رہے ہو تو اس سے جو گرمی وجود میں آئے وہ تمہارے اسکل سے باہر آ سکے. دماغ کو اس طرح سے رکھا اللہ نے کہ پورا پیک نہیں کر دیا. جیسے آپ کا لیپ ٹاپ ہوتا ہے کہ اس میں ایک وینٹ ہوتا ہے نا، اللہ نے آپ کے دماغ میں اس طرح سے رکھا ہے، اس کو پیک نہیں کیا ہوا پورا، اس میں ایک ایسے رکھے ہیں ذرائع نکلنے کے لیے کہ آپ کا دماغ جل کر ختم نہ ہو جائے سوچتے سوچتے. پھر امام نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا کہ سر پر بال کیوں رکھے اللہ نے؟ اللہ قدرت پروردگار، سر پر بال رکھے پیشانی پہ نہیں رکھے. کہ مجھے نہیں معلوم. امام نے کہا سر پر بال اس لیے رکھے ہیں کہ اگر تو کسی تیل یا روغن کو استعمال کرے تو جڑوں کے ذریعے سے تیرے دماغ تک پہنچ جائے. اور سر پر بال اس لیے رکھے ہیں کہ سردی اور گرمی میں تو انہیں ایڈجسٹ کر کے اپنے آپ کے لیے حفاظت کا اہتمام کر سکے. اور پیشانی پر بال اس لیے نہیں رکھے کہ جب کوئی دھوپ آ رہی ہو، روشنی آ رہی ہو تو رکاوٹ نہ بن جائے کہ تو دیکھنے کے لیے تیرے مشکل ہو جائے، تو وہ روشنی میں رکاوٹ بن جائے. پھر بہویں اس لیے رکھی ہیں کہ وہ روشنی اتنی زیادہ تیز نہ ہو جائے کہ تمہاری آنکھیں چندیا جائیں. اور پھر پیشانی پر جو لائنز رکھی ہوئے ہیں وہ ہارزنٹل رکھی ہیں، ورٹیکل نہیں رکھی، اس لیے کہ اگر یہاں سے پسینہ گرے تو یوں ہوتا ہوا یہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مل کے صلوات بھیجو محمد و آل محمد علیہ السلام. وجود خدا. اللہم صلی علی محمد. اگر اللہ ورٹیکل رن رکھتا تو پھر جیسے پسینہ گرتا تو وہ بہتا ہوا سیدھا آنکھوں میں آتا. اور پھر اللہ نے پلکیں بھی اس لیے رکھی کہ جب روشنی آ رہی ہو تو اس میں آخر میں پھر انسان کے پاس ایک ایڈجسٹمنٹ کا موقع ہو جتنی روشنی اسے چاہیے. پھر دانت، یہ یعنی اس پہ پورا دانت اللہ نے رکھنے تھے تو ایک ہی پیس رکھ لیتا، یہ 32 الگ الگ کیوں رکھے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اندر ہی رکھنا ہے نا تو ایک پیس رکھ لیں، اس لیے کہ اگر وہ کہیں سے خراب ہو جائے تو پھر وہ پورا نکالنا پڑے گا.
اب یہ ہے کہ 32 ہے تو جہاں سے اس میں نقص ہے تو وہ ایک نکال لیجئے، باقی تو ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد ہاتھوں کس طرح سے بنایا، پور کس طرح سے رکھے، اس میں دعائے عرفہ بھی ہے تفصیل کے ساتھ. تو آخر میں انسان اس بات پر پہنچتا ہے کہ پروردگار تو ہی حکیم بھی ہے، تو ہی قدیر بھی ہے. اور پروردگار کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ممکن نہیں. یہ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ہم اپنی نشانیوں کو دکھلاتے رہیں گے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ حق اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. جب حق اس کے علاوہ کوئی نہیں تو اب ہے سرنڈر کا موقع، تسلیم. توحید کے بعد کی جو 7ویں منزل ہے وہ تسلیم ہے. یاد رکھیے گا، اللہ نے اس کائنات کا پہلا امتحان عبادت پر نہیں لیا، سرنڈر پر لیا ہے. بات پہنچ رہی ہے میں نے کیا کہا؟ ایک صلوات بھیجے گا میں اور وضاحت کرتا ہوں اس کی، محمد و آل محمد. پہلا امتحان کس کا؟ ابلیس کا ہے نا. تو 6000 سال تو عبادت آلریڈی کر چکا ہے. عبادت میں ظاہری طور پر کمی تھوڑی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں تسلیم چاہتا ہوں. اللہ نے ورشپ پہ امتحان نہیں لیا، سبمیشن پہ لیا. جو میں کہہ رہا ہوں. اچھا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جانتے ہیں آپ، قرآن میں واقعہ موجود ہے. میں تو ایک نتیجہ دے کر آگے بڑھ رہا ہوں. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. میں کہوں گا پروردگار ایک سجدہ نہیں کیا تو اتنا، سادہ الفاظ میں کہو تو اتنا بڑا معاملہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم آپ اس میں کیا کہتے ہیں بھائی یار اس نے اتنا تمہاری خدمت کی، ابھی ایک بات نہیں مانی تو کیا ضرورت ہے اتنا لڑنے کی؟ اللہ جس نے 6500 سال تک سجدے کیے ہیں، ایک نہیں کیا تو اتنا بے پر رہا، اگنور کر کے آگے. سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں تاکہ بچے سمجھ جائیں. نہ اللہ کا گویا جواب یہ ہے کہ ہے بھی پہلی خلافت اور انکار بھی پہلا ہے. اگر اللہم صلی علی، پہلی خلافت ہے، پہلا انکار ہے. اگر پہلے انکار پر چھوڑ دیا، بعد میں بہت سو کی عادت ہو جائے گی کہ نمازیں تو پڑھتے رہو، روزے تو رکھتے رہو، ظاہر میں مصطفیٰ کے ساتھ بھی رہو، علی کی خلافت کا انکار کر دو. اللہ نے کہا نہیں، جو پہلی خلافت کا انکار کرے گا اسے شیطان بناؤں گا. تاکہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے کہ جو خلیفت اللہ کا انکار کرے گا وہ انسان تو نہیں ہو سکتا، شیطان ہو جائے تو الگ بات ہے. جی اس لیے کہ جس وجہ سے کہا گیا تھا ابلیس کو بھی اور ملائکہ کو بھی کہ سجدہ کرو، وہ تو نور محمد آل محمد تھا کہ جو آدم علیہ السلام میں اللہ نے رکھا تھا. جی یہ مولا علی علیہ السلام کے حرم میں جو لکھا ہوا ہے اوپر شعر، وہ یہی لکھا ہوا ہے لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي صُلْبِ آدَمَ نُورُهُ لَمَا قِيلَ قِدْمًا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. اے علی اگر آپ کا نور نہ ہوتا نا آدم میں تو ملائکہ کو نہیں کہا جاتا کہ آدم کو سجدہ کرو. ہاں اور لولاہ، اور اگر آپ نہ ہوتے تو ما قلت ولا قال قائل، نہ میں کہنے والا ہوتا نہ کوئی اور کہنے والا ہوتا. لمالک یوم الدین ایاک نعبد، ایاک نعبد کہنے والا ہی کوئی نہ ہوتا اگر وجود علی بن ابی طالب نہ ہوتا، جس کو فارسی زبان میں کہا گیا کہ تا صورت پیوند جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، و مسجود ملائک شد آدم سے علی شد، آدم تو یہ قبلے و مقصود علی بود. جی مسجود ملائک، آدم کے سامنے جو ملائکہ کو سجدہ کروایا گیا، مسجود آدم تو فقط قبلہ تھے، مقصود علی ابن ابی طالب تھے. تو یہاں جو پہلا امتحان ہے وہ سبمیشن پر ہے. ظاہر میں دیکھیں، اس کی لاجک سے دیکھیں. ابھی دیکھیں میں دوبارہ سے، کبھی کبھی آپ کو جب آپ توحید پہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا اصول دین پر، تو آپ کو فار دا سیک آف آرگومنٹ ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کے بات کرنی پڑتی ہے. میں دوبارہ سے پھر اس فار دا سیک آف آرگومنٹ بات کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے ابھی ہم دیکھیں کہ بھئی شیطان بات کر رہا ہے، ظاہر میں لاجیکل لگ رہی ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تیری ہزاروں سال سے، یہ بنا ہے ابھی ابھی تو نے بنایا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہزاروں سال پرانے وہ جھک جائیں اس کے سامنے. علی کے لیے بھی کہا جاتا تھا کہ علی تو ابھی جوان ہے اور پرانے تھے. جی
جبکہ جب حضور نے فرمایا تھا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں آدم اس وقت جب بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو میں نبی تھا، اور اسی وقت فوراً میرے مولا نے فرمایا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو لیکن ابلیس جو کہہ رہا ہے کہ ہم کیوں جھکیں، اس لیے کہ ہم تو پرانے، یہ ابھی اس نے کوئی عبادت نہیں کی ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ یہاں میں تیری عبادت سے امتحان نہیں لے رہا، میرے کہنے پر تسلیم ہو یا نہیں، امتحان اس کا ہے۔ وہاں سے بات آگے بڑھائیے، اب آپ کے سامنے توحید کا جو اگلا سٹیپ ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب کہیں کوئی حکم شرعی میرے سامنے آئے اور مجھے یہ یقین ہے کہ ہاں یہ خدا کا حکم ہے، تو تسلیم کتنی ہے؟ ifs بٹس، کیوں، ایسے کیوں نہیں، ویسے کیوں؟ اب یہ پھر مکالمہ ہے صادق آل محمد کا ایک ان کے ساتھ کہ جو خود اپنے آپ کی امامت کے دعوے دار تھے ان کے زمانے میں، اور انہوں نے 40 سوال تیار کیے تھے، اور امام سے جب ان کی گفتگو ہوئی کہ اللہ نے ذبیحے کو حلال کیوں رکھا ہے، مردار کو حرام کیوں رکھا ہے، اگر آپ سمجھنے کے لیے پوچھے تو اس میں حرج نہیں ہوتا، لیکن اگر اس خاطر ہو کہ میں اعتراض کروں گا اور نہیں مانوں گا، سوال وہاں پر ہے۔ امام نے کہا اس لیے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت ہے، ذبیحے کو اس لیے اللہ نے حلال رکھا ہے کہ اس میں فاضل خون نکل جاتا ہے، مردار میں رہ جاتا ہے، اس لیے ذبیحہ حلال ہے، مردار حرام ہے۔ تو کہا اللہ خون کو ہی حلال کر دیتا پھر۔ امام نے کہا اللہ خون کو حلال کر دیتا اور تم خون استفادہ کر رہے ہوتے تمہارے بدن میں بدبو پیدا ہوتی۔ اور اگر ایک تو یہ اس کا ظاہری ریزن ہے، دوسرا یہ کہ جزام اور برس کے مرض میں مبتلا ہوتے، تیسرا یہ کہ اگر خون استعمال کرتے تو دل کی شقاوت پیدا ہوتی۔ یہ بات نہیں وجہ ہے کہ پھر پتہ کیسے چلے گا کہ ذبیحہ کیا ہے، مردار کیا ہے؟ امام نے کہا گوشت کو آنکھ پر رکھو، سکڑ جائے تو ذبیحہ ہے، پھیل جائے تو مردار ہے۔ کہ اچھا کو اللہ کو اگر اتنی اپنی اطاعت کروانی تھی ایسے، تو جب ہم نماز پڑھتے تو نماز بھی اپنی زبان میں رکھ دیتا، ضرورت کیا عربی میں پڑھنے کی؟ ہر ایک اپنی اپنی زبان میں پڑھتا تو اس کو سمجھ میں تو آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ امام نے کہا اللہ نے زبان کو عربی زبان میں خاص رکھ کر نماز کو تحریف سے محفوظ رکھا ہے۔ بہت غور کیجئے گا، آپ سوچئے گا کہ اگر ہر انسان اپنے ترجمے کے ساتھ نماز پڑھتا رہے تو 10,000 قسم کی نمازیں ہوں گی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا اگر آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو ایسی تحریکیں مسلمانوں میں ہیں۔ میں نے خود یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہیں نماز کو انگریزی میں پڑھتے ہوئے کہ بھئی ہم تو انگریزی سمجھتے ہیں، عربی میں کیوں پڑھیں؟ اچھا وہ انسان قومی ترانہ اسی طرح سے پڑھے گا کہ جیسے بتایا ہے، وہ بھی تو بہت سو کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اپنا بنا لیجئے کوئی، کہنے نہیں وہ تو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ ہم کبھی کبھار اللہ پر اتنا توکل کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے جتنا اپنے ڈاکٹر پہ کر رہے ہوتے۔ ڈاکٹر یہ کہہ دیتا نا کہ کھانے سے پہلے اپنے 2 گولیاں لینی ہو، کھانے کے بعد یہ لینی، تو میں اس سے یہ نہیں کہتا کہ یہ والی پہلے لے لوں، والی بعد میں لے لوں۔ کم سے کم اتنا توکل تو رکھیں۔ اس کے بعد ایک توکل کی اور منزل ہے، کم سے کم اتنا توکل تو ہو کہ جو ایک شیرخوار بچہ اپنے ماں پر توکل کرتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، ماں کی گود میں ہے، میری حفاظت بھی ماں کرے گی، میری خوراک کا بھی ماں انتظام کرے گی، وہ یہ دشمنوں سے بچائے گی میری ماں، اس کو اپنا کوئی ہوش نہیں ہے، بس ماں کے پاس سے مطمئن ہے۔ اتنا توکل ہے اللہ کے پاس یا نہیں؟ پھر اس کے بعد ایک اور منزل ہے، توجہ ہے آپ کیا ساتھ چل رہے ہیں میرے؟ اس کے بعد ایک اور منزل ہے، فرمایا ایک توکل کی اور عالی ترین کیفیت ہے کہ جو میت غسال کے ہاتھوں میں، وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ ماں کے وجود میں تھوڑا خود تو ہلتا ہے نا، میت تو کچھ ہلتی ہی نہیں، جب غسال ہلا دے تو ہلے گی ورنہ نہیں۔ جو اس منزل پر ہے نا کہ جس کا اپنا پورا وجود فنا ہے ذات پروردگار میں، اس کو کہتے ہیں وجہ اللہ، ید اللہ، عین اللہ، جس کے ہاتھ اپنے ہاتھ نہیں ہوتے، جس کا چہرہ خود اپنا چہرہ بھی نہیں ہوتا، جس کی زبان اپنی زبان بھی نہیں ہوتی، جس کا پہلو اپنا پہلو، سب کچھ اللہ سے منسوب ہے۔ اس لیے جناب ابی نے فرمایا ما رأیت شیئا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا الا رأیت اللہ قبلہ، مگر اس سے پہلے خدا کو دیکھا، ومعہ، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، وبعدہ، اس کے بعد خدا کو دیکھا۔ دیکھیں یہ توحید امامت سے جدا نہیں ہو سکتی۔ جی ایک شخص آیا مولا رضا اسلام کے پاس، دل میں آپ سلوات بھیجیے گا، میں آگے بڑھتا ہوں، کہ
امام رضی اللہ عنہ کا ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں نے ایک منت مان لی تھی کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں خدا کی بارگاہ میں یہ پیش کروں گا درہم دینار, اب کام ہو گیا, اب میں کیا کہاں دوں, اللہ کو دینا ہے. امام نے کہا ہاتھ آگے بڑھا کہ دے دے. اس نے کہا اب اللہ تو نہیں. امام نے کہا بے شک ہم اللہ نہیں, لیکن جو تیرے امام کے ہاتھ میں پہنچ گیا وہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا. اللہم صلی علی. یہ توحید کے بیان میں میرے ساتھ چلیے گا ایک ساتھ. کہ اللہ کو اگر اطاعت اپنی کروانی ہے تو زبان کی فلیکسیبلٹی رکھتا. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ میں نے خود انگریزی زبان میں نماز دیکھی ہوتے ہوئے, جماعت کے ساتھ دیکھی ہے. وہ جو شیطان بزرگ ہے نا, جو وہیں پر دیکھی کہ وہاں پر نماز ہو رہی انگریزی میں. میں کسی کے جذبے پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن انہوں نے اپنی لاجک یہ بنا لی کہ جناب ہمیں تو کیونکہ عربی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم انگریزی میں پڑھیں. دیکھیں اس میں ضرور ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ ایک دفعہ اردو یا انگریزی میں پڑھیں, 2-4 مرتبہ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن آپ اس ڈیکورم کو چینج نہیں کر سکتے. کہ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے, پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے, الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے. اگر ایسے ہی ہوگا امام نے کہا تو نماز تحریف ہو جائے گی. اور یہی معاملہ ہے. مثلا بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب دعائے کمیل ہے, شب جمعہ اردو میں پڑھ لیں. جی پڑھ لیجیے آپ 2-4 مرتبہ 10 دفعہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں, لیکن آپ اس عربی کو نہیں چھوڑ سکتے جو کلام ہے امیر المومنین. اس لیے کہ اگر آپ نے اس جنریشن نے کہا کہ نہیں ہم فقط ترجمہ پڑھیں گے, تو پھر اگلی جنریشن اس میں ترجمہ تھوڑا سا بدلتا ہے زمانے کے حساب سے. 50-60 سال بعد 100 سال بعد وہ جو دعا ہے نا وہ کہیں کسی سورس بک میں پڑھی رہ جائے گی, پتہ کسی کو نہیں ہوگا کہ جناب امیر نے فرمایا تھا کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم, اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم, اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم, اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء, اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء. پتہ کسی کو نہیں ہوگا کہ مولا نے فرمایا کہ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا وذکرہ شفاء وطاعتہ غنا. یہ آج کیوں جملے نو کے زبان ہے؟ اس لیے کہ آپ اس کو ساتھ میں عربی میں پڑھ رہے ہیں, ورنہ تحریف ہو جائے گی. پھر جو ترجمہ ہوگا تو مولانا نے کہا کہ دیکھو نماز کو اس لیے اللہ نے رکھا ہے خاص طریقے سے کہ وہ جیسے اللہ نے بتلایا ویسے جاری رہے. کہا اچھا میں ایک نتیجے پہ پہنچاؤں گا. کہا کہ اچھا اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے ہم عربی میں تو پڑھ لیں, لیکن اللہ تو ہر جگہ ہے نا. خود اللہ نے قرآن میں کہا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا ثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اللہ تو ہر جگہ ہے. اگرچہ اس کا جو پراپر ترجمہ اس آیت کا وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں رخ کر لو تو تم وجہ اللہ کو پاؤ گے. اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تو اللہ اگر ہر جگہ ہے تو پھر اللہ کہتا کہیں پہ بھی نماز پڑھ لو, عبادت ہی کروانی ہے نا. امام نے کہا اللہ نے خاص طرف رک کر کے نماز پڑھوا کر پوری امت کو نظم و ضبط کے لیے آمادہ رکھا ہے, ورنہ یہاں پر 50 ڈائریکشنز میں لوگ نماز پڑھ رہے ہو, ہر جگہ اللہ ہے. کہ نہیں سب ایک طرف رک کریں, یہ نظم و ضبط ہے. تو انہوں نے سامنے پلٹ کر سوال کیا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ کون سوال کر رہے ہیں؟ یہ صادق آل محمد سے جو خود اپنی فقہ کی امامت کے دعوے دار ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں. وہ ساری امت کے امام ہے لیکن میرے امام کے غلام ہے. جی تو اگر اللہ کو اتنا نظم و ضبط کروانا تھا کہ خاص رخ پہ اللہ نماز پڑھوا رہا ہے تو پھر موت کا بھی نظم و ضبط کر لیتا, ایک ہی وقت پہ سب کو موت آتی, 60 سال میں مثلا فکس کر لیتا, ایک سسٹم بن جاتا کہ بھائی 60 سال میں موت آئے گی. یہ کیا کہ کسی کو کبھی موت آ رہی, کسی کو کبھی موت آ رہی, کوئی بچپنے میں مر رہا ہے, کوئی جوانی میں مر رہا ہے, کوئی بڑھاپے میں مر رہا ہے, کوئی 80 سال تک بھی زندہ ہے. یہ کیا ہے؟ امام نے کہا اگر اللہ ایک وقت موت کا معین کر دیتا تو تم توبہ کرنے میں اتنی سستی کرتے کہ اس سے پہلے توبہ ہی نہیں کرتے کہ جب تک کہ وقت موت نہ آ جائے, کیونکہ تمہیں پتا ہوتا کہ مرنا تو 60 سال میں ہی ہے. تو مثال کے طور پر 59 ایئرز اور 6 منتھ یا 7-8 منتھ ویسے گزار لو, آخر میں دیکھ لیں گے. اللہ نے کہا نہیں, ہر وقت آمادہ رہو کہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو سکتی ہے. لہذا جوانی ہے تب بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو, ادھیڑ عمر ہے تب بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو, کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ کر لو. کہ اچھا اگر پھر ایسا ہے تو پھر مرنے کے بعد جو حساب کتاب ہونا ہے تو یہ کون سا میزان ہے کہ جس پر کوئی اعمال تولے جائیں گے؟ کون سا ترازو ایسا بنایا ہوا اللہ نے کہ جس پر اعمال تولے جائیں گے؟ امام نے کہا ہماری ولایت کے میزان پہ تولے جائیں گے. ہماری ولایت کے میزان پر. اگر ہماری ولایت ہوگی وہ میزان ہے.
تو قبول ہو جائیں گے، ولایت نہیں ہوگی رد ہو جائیں گے۔ پھر امام نے اس وقت فرمایا کہ اگر کوئی عمر نوح بھی پالے، نوح علیہ السلام کی ایج، اور اگر 1000 سال تک روزہ رکھتا رہے اور 1000 سال تک نماز پڑھتا رہے اور 1000 مرتبہ حج کر لے اور 1000 مرتبہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر لے اور 1000 مرتبہ سونا اور چاندی خیرات میں دے دے، لیکن ہماری ولایت نہ رکھتا ہو تو لم یشم رائحۃ الجنت، جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ میزان ہمارے بہت توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا، میں جی ساتھ چلیے گا میرے۔ سارے سوالات 40 سوال میں نے سارے تو نہیں پڑھنے لیکن کسی حد تک میں نے پڑھ دیے۔ اگر اس نے پوچھا کہ اگر آپ کی ولایت کے میزان پہ تولے جائیں گے تو پھر یہ بتلا دیجئے کہ کیا بات ہے آپ کے خاندان میں، کیوں اتنا ناز ہے آپ کو؟ حاصل کلام یہ جملہ ہے، اور اگر یہ پہنچ گیا تو مجلس پوری وصول ہے آج کی، کہ آپ کو ناز کیا ہے اپنے خاندان پر۔ تو امام دیکھیں آیت تطہیر بھی پڑھ سکتے تھے کہ ہمارے لیے نازل ہوئی، آیت مباہلہ پڑھ سکتے تھے ہمارے لیے نازل ہوا، سورہ دہر پڑھ سکتے تھے ہمارے لیے نازل ہوا، سورہ کوثر پڑھ سکتے تھے ہمارے لیے نازل ہوا۔ امام نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک، وہ بھی لاجیکل جواب، کہ آپ کو ناز کیا ہے آپ کے خاندان پر؟ کہ یہی ناز کم ہے کہ ہم کسی اور کے خاندان میں شامل نہیں ہونا چاہتے، لوگ ہمارے خاندان میں شامل ہونا چاہتے۔ سلوات بھیجے یہاں سے وہاں تک کہ کربلائی سلوات بھیجے محمد۔ کیا یہی ناز کم ہے؟ ہم کسی کے خاندان میں شامل نہیں ہونا چاہتے؟ یار کاش صدر اسلام آپ کو سمجھ میں آ جائے، لوگ ہمارے خاندان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بس اس سے زیادہ تو میں کہہ بھی نہیں سکتا کچھ۔ جی لوگ ہمارے خاندان میں آنا چاہتے ہیں، ہم کسی خاندان میں نہیں جانا چاہتے۔ جی بھائی انسان شادی کہیں پر اس لیے کرتا ہے کہ وہ خاندان میں شامل ہو جائے۔ جی تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہر بات وہ اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ توحید کو ماننے کا ایک مرحلہ اور بڑا اہم مرحلہ یہ ہے کہ آپ تسلیم ہو کر اتنا توکل رکھیں کہ اللہ نے اگر مجھے کہا ہے تو چاہے مجھے حکمت نہ سمجھ میں آ رہی ہو پھر بھی بہتری ہے۔ جیسے میں نے کہا ڈاکٹر پہ توکل، اسی خاطر جو کل آیت پڑھی تھی اور اس کے لیے ایک عمل بھی بتلا دوں، بہت مجرب عمل ہے اور امام سے صادر شدہ ہے۔ کبھی کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ کر لیجئے بہتر ہے، تجربہ انسانوں کا، لیکن کبھی کوئی عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کی حدیث میں آئے کہ وہ آیت کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، خدا خود گواہ اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آیت ریلیٹ ہو کر سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، جب اللہ نے حدیث میں کہ سورہ الحمد کو اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کو اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کو اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کو، یہ ابھی آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ جب اللہ نے خاص ان آیتوں کو نازل کرنا چاہا تو ان آیتوں نے اللہ سے کلام کیا۔ آیت کا جو وجود ہے نا وہ زندہ وجود ہے، نور ہے۔ اللہ سے کلام کیا، پروردگار یہ اتنا قیمتی خزانہ ہے تیرے عرش پر، تو ہمیں کن گناہ گاروں کے درمیان بھیج رہا ہے؟ ان آیتوں نے شکوہ کیا کہ پروردگار یہ انسان اس لائق نہیں ہے کہ سورہ الحمد ان میں نازل کیا جائے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جو آیت الکرسی ہے، جیسے سید الآیات کہا گیا، پروردگار تو ہمیں ان کے درمیان بھیج رہا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا ان آیتوں کو کہ ہاں میں نازل اس لیے کر رہا ہوں کہ آل محمد کے کچھ خاص شیعہ آئیں گے جی، جو ان آیتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، یہ عمل تو جو ان آیتوں کو اپنی فرض نمازوں کے بعد پڑھے، تو اللہ نے کہا کہ میں اپنی خاص چھپی ہوئی جو رحمت ہے نا 70 مرتبہ ایک دن اس بندے پہ نازل کروں گا۔ یہ میں تبرکن پڑھ بھی دوں، اور اس میں سب میں توحید کا بیان ہے، اس لیے میں نے اس حدیث کو پڑھا آپ کی خدمت میں، کیونکہ توحید سے ہمارا بیان تسلسل میں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تبرکن پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255. یہاں پر آیت الکرسی میں فقط یہ آیت بھی کافی ہوگی اگر آپ ایک بھی آیت پڑھ لیں گے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اتنا فاسٹ نہیں پڑھیے گا, میں نے بھی صرف پڑھا تھا کہ میں تبرکن پڑھ کے مجلس میں آگے بڑھ جاؤں, لیکن آپ تھوڑا اطمینان سے پڑھیے گا. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27. قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یہ آیات اگر اللہ کی آپ خاص مخصوص رحمتیں چاہتے ہیں آل محمد کا شیعہ ہونے کی حیثیت میں, امام نے فرمایا, تو آپ نماز کے بعد مختصر سا عمل ہے, چند دقیقوں سے زیادہ نہیں, لیکن یہ مخصوص افراد یہ عمل انجام دے سکتے ہیں کہ امام نے کہا کہ ہر ایک کو توفیق نہیں نصیب ہوتی. اور پھر اللہ وہ آیتیں کہ جو انسانوں کے درمیان آنا ہی نہیں چاہتی تھی اپنی عظمت کی وجہ سے, جب آپ فرض نمازوں کے بعد تلاوت کریں گے تو اللہ اپنی 70 رحمت خاص روزانہ نازل کرے گا. قل اللہم مالک الملک, پروردگار. سورہ الحمد کا ترجمہ تقریباً آپ واقف ہیں, آیت الکرسی آپ واقف ہیں تقریباً. سورہ آل عمران کی آیت نمبر شہد اللہ انہ لا الہ الا هو 18. خدا خود گواہ اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور ملائکہ گواہیں, اور اولو العلم گواہیں. اولو العلم امام نے کہا ہمیں, ارے انا مدینۃ العلم ولی بابھا سے بڑھ کر کون اولو العلم ہوگا کہ جو خدا کے وجود پر گواہ ہو. پھر جو آیت قل اللہم مالک الملک 26 اور 27, اے رسول کہہ دیجئے وہی مالک الملک ہے, تعطی الملک من تشاء جیسے چاہے ملک دے دے, تنزع الملک ممن تشاء جیسے چاہے لے لے. اب اگر تفسیر کی کلاس ہو تو پھر تفصیل سے پھر بات ہو. تعطی اللہ نے کہا دے دے, عطا کر دے. اس کا جو اپوزٹ ہے ویسے اپیرنٹلی وہ ہے تاخذ, لے لے اللہ جس سے چاہے ملک, لیکن اللہ نے تاخذ نہیں کہا, تنزع الملک ممن تشاء. یعنی اس کا کائنڈ آف ترجمہ یہ ہے کہ اللہ چھین لیتا ہے کیونکہ تم دینا نہیں چاہتے, اس لیے لفظ استعمال کیا. جس کے پاس ملک آ جائے, اقتدار آ جائے, وہ دینا چاہتا ہے کیا؟ آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ خدا ہدایت کرے, کیا کر سکتے. بل تنزع الملک ممن تشاء, کہ ہم لیتے ہیں, نہ دینا چاہو تب بھی لیتے ہیں. جب بنی امیہ نہ رہے, بنی عباس نہ رہے, تو کوئی ایرا کرا نہ تو خیرہ کیا رہ جائے گا. تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء, اور جیسے چاہتے ہیں عزت دیتے تو ذل من تشاء, جیسے چاہتے ہیں ذلت دیتے. بیدک الخیر, پروردگار خیر سارا تیرے ہی ہاتھ میں. انک علی کل شیء قدیر, تو ہر شے پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار, تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے, رات کو دن میں داخل کرتا ہے. اس وقت گرمیاں ہیں, دن بڑے ہیں, رات چھوٹی ہے. جب آہستہ آہستہ سردیوں کی طرف جائیں گے تو دن چھوٹا ہو جائے گا, رات بڑی ہو جائے گی. تو رات دن میں داخل ہو کر رات بڑی ہو رہی, دن چھوٹا ہو رہا ہے. اس گرمیوں سے پھر سردیاں آئیں گی, سردیوں سے پھر گرمیاں آئیں گی. تو پھر جب رات بڑی ہے, جب آپ گرمیوں کی طرف جائیں گے تو پھر دن بڑا ہوتا جائے گا, رات چھوٹی, تو پھر دن رات میں داخل ہوگا. ایک اشارہ کرنا ہے مجھے, بس ساتھ رہیے گا. ہم دن کو رات میں بدلتے ہیں, رات کو دن میں بدلتے ہیں. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, مردہ سے زندہ نکالتے ہیں, زندہ سے مردہ نکالتے ہیں. اللہ کی قدرت. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ماں ہے, وہ خود مر گئی لیکن بچہ زندہ ہے. مردہ سے زندہ آتا ہے کبھی یا نہیں؟ اللہ چاہے تو کر سکتا ہے. کبھی برعکس ہوتا ہے کہ ماں زندہ ہے, بچہ اسٹل برتھ ہو گیا. تو کبھی زندہ سے مردہ, کبھی مردہ سے. امام نے کہا اس کا ایک اور مطلب بھی ہے, کبھی ہم گمراہ سے ہدایت یافتہ بھی نکالتے ہیں, ہدایت یافتہ سے گمراہ بھی نکالتے ہیں. میں ایک طرف لے کے جاؤں گا, اگر آپ پہنچ گئے تو پھر بس ادھر ہے. کبھی مردہ سے زندہ, کبھی زندہ سے مردہ. یعنی ہدایت یافتہ سے اللہ گمراہ بھی نکالتا ہے, گمراہ سے ہدایت یافتہ بھی نکالتا ہے. ہدایت یافتہ سے گمراہ نکالتا ہے. سامنے مثال حضرت نوح علیہ السلام, اولو العزم نبی ہے نا, بیٹا کافر, سفینے پر نہیں آیا. باقی سب کو پتا ہے, پہاڑ پر چڑھ گیا تھا, کہا پہاڑ مجھے بچا لے گا.
حضرت نوح علیہ السلام نے کہا جو سفینے پہ نہیں آئے گا بچ نہیں پائے گا. آپ کو پتا ہے جانور بھی کچھ آ گئے تھے سفینے پر, کشتی نوح پر, وہ بچ گئے. پتا چلا حجت کا بیٹا بھی ہے, اگر حجت کے ساتھ نہیں ہے ہلاک ہو جائے گا. جانور بھی ہے لیکن حجت کے ساتھ ہے محفوظ ہو جائے گا. جی اسی لیے کچھ جانوروں کا احترام ہے جی, جو مولا علی کی سواری کا احترام ہے, ولادیات ذبحا فالموریات قدحا, اسی لیے ذوالجناح کا احترام ہے جو حجت کے ساتھ ہے. تو نوح کا بیٹا ہدایت یافتہ سے اللہ نے گمراہ نکالا, گمراہ سے ہدایت یافتہ بھی آتا ہے. بہت بڑی شخصیت, بیٹا علی کے لشکر میں, بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, مولا علی کے لشکر میں بیٹا. ارے اللہ کا نظام ہے. 4 مصرے کہوں گا بس. ہے آج جو عنوان قلمدان سے نکلا, اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا, اور کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا. ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا. نجف رسا ہونا چاہیے. اللہ تو یہ ممکن ہے کہ اللہ ہدایت یافتہ سے مردہ سے زندہ, زندہ سے مردہ. یہ آیت آپ سورہ الحمد, آیت الکرسی, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 26 اور 27, یہ نماز کی بات پڑھیں. یہ خود توحید پروردگار کے لیے ہم جت مراحل سے گزرے, اس میں ایک اہم ترین مرحلہ یہ ہے کہ پھر سبمیشن, اور اسی سبمیشن میں آخری جملہ کہہ کے بس مسائل پہ جا رہا ہوں آج کے تک, پھر کل یہیں سے بیان شروع ہوگا. جب آپ خدا کے وجود پر قائل ہو چکے, یقین ہو چکا, تو اب میرا اختیار ہے میرے عمل پر یا خدا کا اختیار ہے؟ خدا نے مجھے کوئی چوائس دی ہے یا نہیں دی؟ بڑی دقیق بحث ہے لیکن میں چاہتا ہوں بڑے سادہ الفاظ میں. اشاعرہ گزرے, ایک سیکٹ, کلامی اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے ایک سیکٹ اشاعرہ, انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں, جو کر رہا ہے اللہ ہی کروا رہا ہے. اس کو سپورٹ کیا تھا بنی امیہ نے, اس نظریے کو, اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے. آیت ان کے پاس بھی قرآن کی ہے, وہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, جو کر اللہ کروا رہا ہے. تو اگر ہم کہیں ظلم کر رہے ہیں, کسی کو شہید کر رہے ہیں, تو جو کر رہا اللہ کروا رہا ہے. اس کا جواب آپ تک پہنچ چکا ہے کئی دفعہ شاید, کہ جو کر رہا اللہ کروا رہا ہے تو ہم سے کیوں بگڑتے ہو؟ جب ہم یزید پہ لعنت بھیجو, ہم سے بھی جو کر رہا اللہ کروا رہا ہے. جب ہم بنی امیہ پہ تو اس میں بگڑنے کی کیا بات ہے؟ ہم سے بھی جو ماتم کروا رہا اللہ کروا رہا, ہم سے بھی جو مجلس کروا رہا اللہ کروا رہا. مطلب آپ سے جو کر رہا اللہ کروا رہا ہے تو ہم سے بھی کر رہا وہی اللہ کروا رہا ہے نا, تو بگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا یہ بھی ایک کہ عجب راز ماتم شبیر میں ہے, ہاتھ پڑتا ہے یہاں درد وہاں ہوتا ہے. اس کے مقابل میں ایک دوسرا نظریہ تھا, کیونکہ توحید کے بیان میں جو تھوڑا سمپ کر کے کل سے آگے بڑھنا ہے, معتزلہ کا. انہوں نے کہا کہ نہیں, جو کچھ ہے وہ ہم ہی, اللہ کا اختیار بھی ختم, اللہ نے ہمیں دے دیا. یہ ایک فرقہ تھا جس کو قدریہ کہتے تھے. عبد الملک بن مروان کا زمانہ ہے, اس نے چوتھے امام کو خط لکھا, اور سید الساجدین مولا زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام کو خط لکھا. ساتھ رہیے گا میرے, امام کو خط لکھا اور کہا کہ ایک قدریہ کا بڑا عالم ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کرتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں, بس ہماری مرضی ہے. اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کے جواب پہ؟ کیونکہ ہمیں حساب کتاب دینا ہے نا, تو اللہ کا اختیار بھی ختم. اس وقت مولا صادق علیہ السلام کا سن ظاہری طور پر 3 سال کا تھا. امام نے مدینہ سے بھیجا امام صادق علیہ السلام کو, یعنی دادا نے پوتے کو بھیجا کہ تم مناظرہ کر کے آؤ.
اب اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ انہی کے بیٹے ہیں کہ جب آغوش مادہ سے آغوش رسالت میں آئے تو علی نے آنکھیں کھول لی اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، ابھی تو نازل ہی نہیں ہوا تھا، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے، اور جب یہ ثابت ہو گیا تو مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا جو بنانا آپ نے کو پہلے علی کی اس نمبرنگ میں بات ہی نہیں ہے۔ پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے، اور مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی۔ جی تو بس ایک آ رہا بس ٹھیک۔ تو جب امام صادق علیہ السلام 3 سال کے سن میں پہنچے، اس نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے، میں 3 سال کے بچے سے بات کروں گا؟ کہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے، ہمارا اختیار، 3 سال کے بچے سے بات کروں گا؟ اے سبحان اللہ۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ کہتا کیا مطلب؟ امام نے کہا سورہ الحمد پڑھنا شروع کر۔ سورہ الحمد، ابھی میں نے جو عرض کیا سورہ الحمد کو پڑھیں آپ نماز، سورہ الحمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں رک، اگر تیرا کوئی اختیار، سب اختیار یا تو اللہ کا، وہ دوسرا فرقہ تھا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سارا اختیار ہمارا، اللہ کا نعوذ باللہ کچھ نہیں رہا، تو اگر اللہ کے پاس کچھ نہیں رہا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تو کیوں مدد مانگ رہا ہے جس کا اختیار ہی نہیں رہا؟ یعنی جنہیں سورہ الحمد صحیح طرح سے سمجھ میں نہ آئے، تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو ہزاروں مرتبہ پڑھا ہے لیکن پہلی دفعہ ایسا لگا کہ آج سمجھ رہا ہوں۔ یہ ہے قرآن صامت، قرآن ناطق کے ساتھ جی۔ اور پھر وہ جناب امیر کا وہ واقعہ کہ جب مولا علی علیہ السلام ایک باغ میں مزدوری فرما رہے ہیں، دیکھیں جب انسان بہت شدت سے کوئی ہارڈ ورک کر رہا ہوں نا، اس وقت ذہنی طور پر آپ کو بہت مشکل فلسفی سوال پوچھ لیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے جواب دینا، پسینہ بہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں یار تھوڑا بعد میں پوچھ لینا مجھ سے۔ امام علیہ السلام بہت شدید محنت مزدوری فرمانے، شدت گرمی، اور وہ ایک دیوار پر چڑھ گیا اور دیکھ رہا ہے مولا علی کو، اس نے کہا یا علی ایک سوال ہے، ہم مجبور ہیں یا مختار ہیں؟ خدا کی قسم یہ جواب علی کے علاوہ کوئی نہیں سکتا تھا۔ پہلے مولا نے جواب نہیں دیا، پہلے سے پوچھا کہ مختصر بتاؤں یا تفصیل سے بتاؤں؟ کہ یا علی مختصر ہی بتا دیں۔ پھر اس کے بعد مولا نے کہا ابھی تو دیوار پر ہے نا، ایک پیر اٹھا لیا، کہ دوسرا بھی اٹھا، کہ نہیں اٹھا سکتا، اتنا سمپل، سبحان اللہ۔ امام نے کہا کہ بس اتنا مختار ہے، اتنا مجبور ہے، کچھ اختیار اللہ نے تجھے دیا، ایک پیر اٹھا لیا، باقی قدرت اس کے ہاتھ میں، دوسرا اٹھا نہیں سکتا، الامر بین الامرین، معاملہ دونوں کے درمیان ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی ہے سارا اختیار اللہ کے پاس، لیکن اس نے ہمیں عطا کیا اس لیے کہ دیکھو کون اپنے اختیار سے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کون شکر کرتا ہے کون کفر کرتا ہے۔ جی بس عزیزوں، میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ مصائب کا بیان مجالس میں زیادہ ہونا چاہیے، یا میزا کی مجالس ہے، وقت آج رہ گیا تھوڑا کم، کل انشاءاللہ کچھ کریں گے کہ اس کو اور کمپنسیٹ کر لیں بیان کو، مصائب کے بیان کو، لیکن چند دقیقے ہی کافی ہوں گے۔ یہ توحید پروردگار کا ایسا بیان ممکن نہ ہوتا اگر علی اور اولاد علی کی وہ قربانیاں نہ ہوتی، اور شب 2 محرم الحرام ہے، حسین کا قافلہ کربلا پہنچ رہا ہے، کیونکہ پہلی محرم کا دن گزرا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا بچوں کو یہ سمجھا دوں کہ کربلا کا آغاز کہاں سے ہے۔ کربلا کا آغاز کربلا سے خود نہیں ہے، کربلا کا آغاز بعد از وفات رسول ہے، جب زہرا در و دیوار کے درمیان ہے۔ بچوں بس یہ بات ذہن میں رکھتا، قتل الحسین بالمدینہ، کتنے علماء نے لکھا ہے کہ حسین تو مدینہ ہی میں مار دیے گئے تھے۔ اگر مدینہ میں فاطمہ کا گھر نہ جلایا جاتا تو کربلا میں حسین کے خیموں کو نہ جلایا جاتا، اگر مدینہ میں علی کی گردن میں رسی نہ باندھی جاتی تو کربلا میں عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں نہ باندھی جاتی، اور ایک حساس جملہ کہہ رہا ہوں، اگر مدینہ میں محسن کو نہ مارا جاتا
تو کربلا میں کوئی حسین کے علی اصغر کو تیر نہ مارتا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ المظلوم الشہید یا ابن رسول اللہ. جی وہاں وہ منزل تھی کہ جب حسین اپنی ماں سے لپٹے ہوئے تھے، سیدہ کا جنازہ ہے، رات کی تاریکی ہے. آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا، صحن میں رکھا تھا تابوت علی تھے گریاں، روکے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں. مامتا تڑپی تو دستور کہن ٹوٹ گئے، اور سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوٹ گئے. وہاں فاطمہ نے حسین کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا اے میرے لال تو اپنی ماں کے سامنے غربت کا ذکر نہ کر. آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے. رو لیں آج کی پہلی محرم کی اس مناسبت سے کہ سارا ایام ازاں ہم نے حسین پر رونا ہے، فاطمہ کو پرسہ دینا ہے. آج چند دقیقے فاطمہ پر رو لو تو حسین کو پرسہ دے دیں گے. جب حسین کربلا سے آئے، جب آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے نا کہ یا علی حسین کو ماں سے جدا کر دیں، آسمانوں میں کوہرام بپا ہے. علی آگے بڑے، حسین کو جدا کیا، بہت پیار سے جدا کیا ہوگا، سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں مارے. یہ حسین کا مقدر تھا کہ علی نے جدا کیا، وہ سکینہ کا مقدر تھا کہ شمر نے تماچے مار کر جدا کیا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. جب حسین کربلا پہنچے تب بھی بی بی زینب نے فرمایا تھا کہ بھیا یہ کہاں قیام کا ارادہ کر لیا، اس لیے کہ کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی. حسین نے کہا یہ کسی اور کی نہیں، ہماری ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے. حسین مدینہ سے چلے، ماں زہرا سلام اللہ علیہا ساتھ ساتھ چلیں. فرمایا عباس ہاں ہونا محت و رحا لینا، یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے. ومسفک و دماءنا، یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. بنی اسد والوں سے بلایا، انہیں زمین خریدی. لیکن مصائب تو وہی ہیں کہ میں بدل تو نہیں سکتا، لیکن اللہ رے کرم حسین. سب سے پہلے حسین نے کربلا پہنچ کر آپ کو یاد کیا وہاں پر. کہ دیکھو جب بھی میرا ظاہر کوئی زیارت کے لائے نا تو اسے 3 دن تک کھانا کھلانا، اسے 3 دن تک پانی پلانا. وہ حسین جو خود کربلا میں بھوکا پیاسا 3 دن کا مارا گیا، اس نے کہا میرا کوئی ظاہر بھوکا نہ رہنے پائے، میرا کوئی ظاہر پیاسا نہ رہنے پائے. یہ 40 پر نجف سے کربلا جو موقف لگتے ہیں، یہ حسین کی ایک وصیت کا صدقہ ہے. پھر کہا دیکھو جب میری زیارت کرنے والے زیارت پر آئے نا تو انہیں میری قبر کا نشان بتا دینا کہ حسین کا لاشا کہاں پامال ہوا، کہاں ہے قبر. اور پھر مردوں سے کہا کہ دیکھو یہ یزیدی فوج تو چلی جائے گی، ہمارے لاشیں بے گور و کفن ہوں گے، تو تم آنا اور ہمارے لاشوں کو جیسے ہو سکے دفنا دینا. پھر اس کے بعد عورتوں کو بلایا کہ دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں. اگر تمہارے شوہر ڈر جائیں تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. اگر یہ بچے جملے کو سمجھ سکے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا کہ میں علی اصغر کا باپ ہوں، میں سکینہ کا باپ ہوں. اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں میں ڈال کے جانا. بنی اسد سے وعدہ ہو گیا، خدا آپ کو کربلا لے کر جائے. آج بھی 13 محرم کو بنی اسد کا قافلہ کفن پہن کر نکلتا ہے نا کہ مولا ہمارے بزرگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم اس وعدے کی تکمیل کے لیے آئے ہیں. بس شہداء کے لاشیں بے گور و کفن تھے کہ بنی اسد کا سردار جب پہنچا نا اس نے کہا کہ لاشوں کو کیسے دفنایا جائے. اس لیے کسی لاش پر سر ہی موجود نہیں تھا، سر کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند ہو چکے تھے. کہ کسی لاشے کی پہچان نہیں ہو پا رہی، گنجے شہیدہ تیار کرو، ایسا کرو سارے لاشیں ایک ساتھ دفن کر دیں. آج بھی حسین کی 35 سیدھی جانب گنجے شہیدہ موجود ہے. ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک بیمار امام کی آواز، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑی آتی، پیروں میں بیڑی، کہ میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کہ شہید کا لاشا ہے. دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، دیکھو یہ جان غلام حبشی کا لاشا ہے، یہ مسلم ابن اسدہ کا لاشا ہے. اب میں علماء سے جو سنا ہے وہ عرض کر رہا ہوں. کسی نے پوچھا آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے، کہ دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹابوں تلے پامال ہو گیا. جی ماشاءاللہ آپ نے گریہ کرنا ہے نا ابھی شہیدوں پر. کون کون سے شہیدوں کا ماتم کرنا ہے؟ کہ یہ حسن کا یتیم ہے کہ داہنے طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، حسن کا لاشا پامال ہو گیا، یتیم کا لاشا. کہ یہ کہ شہید کا لاشا ہے.
کوئی امام نے کہا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل. یہ حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا. اس کے بعد ایک لاشا باقی رہ گیا. امام بیٹھ گئے, کہتے تھے ہائے میرا بابا, ہائے میرا بابا. گویا امام سجاد نے کہا بابا آپ ہی کا حکم ہے جب میت کو دفن کرو تو چہرے کو قبلے کی طرف کر دو. بابا آپ کی لاش پر سر موجود نہیں ہے. سجاد نے اپنے ہونٹوں کو حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھا, کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. انگشت مبارک سے لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلہ عطشانا. یہ حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا. آخری فقرے پر آ گیا. خدا حسین کا واسطہ ایک جگہ کربلا پرسا پہنچانا ہے, اگر میرے ساتھ چلو گے تو. سارے لاشیں دفن ہو گئے نا, تو وہ سردار اٹھا, اس نے کہا مولا سارے لاشیں دفن ہو گئے. کہ نہیں ابھی ایک لاشا باقی ہے فرات کا گلا. میرا چچا ابوالفضل عباس, عباس کا لاشا اس قابل نہ بچا تھا کہ اٹھایا جا سکے. چادر کو منگوایا, لاش کے ٹکڑوں کو چادر میں رکھا. مولا لحد میں اترے, کیا کوئی قریب نہ آنے پائے. راوی کہتے بہت دیر ہو گئی, میں نے سوچا سجاد غش نہ کھا گئے ہو. میں نے قریب جا کر دیکھا میرے امام کا سر عباس کے سینے پر تھا. فریاد کر رہے تھے اے میرے غیر المن چچا. ماتم کرنا آخری جملہ. چچا آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں, میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں. آپ کی وہ بہنیں جو گھر میں بھی بے چادر نہ ہوئی, آج کوفے کا بازار ہے, زینب کا سر کھلا ہے. چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ تیرا بھتیجا سید سجاد. یا بالحسن یا علی ابن الحسین. آج سید و سجاد کا واسطہ دے وہ. یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. مل کے کہنا یا وجیہا عند اللہ اشفع. سبحان اللہ, کیا روحانی منظر. سارے مریضوں کی شفا یابی کے لیے اشفع لنا. ظہور امام کے لیے آخری مرتبہ یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ. یا حسین یا
آ کے رہ گئے، کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے، کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے، کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے، تڑپے مگر جہان کو، تڑپے مگر جہان کو، تڑپا کے رہ گئے، کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے، کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے، کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے، بانوں سے کیا کہے علی اصغر کو کیا ہوا، بانوں سے کیا کہے علی اصغر کو کیا ہوا، سر شاہ نے جھکا لیا گھبرا کے رہ گئے، سر شاہ نے جھکا لیا، سر شاہ نے جھکا لیا گھبرا کے رہ گئے، کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے، کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے، کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے، شبیر کا یہ حکم تھا لڑنا نہیں کہیں، شبیر کا یہ حکم تھا لڑنا نہیں کہیں، عباس اپنے ہاتھ ہی کٹوا کے رہ گئے، کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے، کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے، تڑپے مگر جہان کو، تڑپے مگر جہان کو، تڑپا کے رہ گئے، کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے، کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے، صغرا کو کون جا کے وطن میں پیام دے، صغرا کو کون جا کے وطن میں پیام دے، صغرا کو کون جا کے وطن میں پیام دے، اکبر جگر پہ نو کے سنا کھا کے رہ گئے، کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے، کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے، کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے، کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے، جس دم سنی حسین کی آواز آخری، جس دم سنی حسین کی آواز آخری،
تڑپ تڑپ گئے تھرا کے رہ گئے کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے تڑپے مگر جہان کو تڑپے مگر جہان کو تڑپا کے رہ گئے کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے کرب و بلا سے کوفے میں بازار شام میں کرب و بلا سے کوفے میں بازار شام میں کوفے میں بازار شام میں ناموں سے مصطفیٰ یوں ہی آ جا کے رہ گئے کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے بانوں سے کیا کہے علی اصغر کو کیا ہوا بانوں سے کیا کہے علی اصغر کو کیا ہوا دین کی شمع جلی ہے کربل میں لہو